آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ اس بات کو کہ امام خود آئیں گے سب خود ہو جائے گا؟ خود ہو جائے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ پھر میں اور آپ کس کہانی کے اندر ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ کرنا ہے، ہمیں اپنے وجود کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارے لیے غیبت اور ظہور میں فرق نہ رہے، میری زندگی ایسی ہو جیسے میں ظہور کے اندر زندہ رہوں۔ انسان کو اللہ نے شعور اور عقل دیا ہے، اور وہ اس عقل اور شعور سے اپنی مادی زندگی کو بہتر بنا سکتا ہے، لیکن اگر ذہنوں کو اور شعور کو دبا دیا جائے تو پھر کوئی بھی قوم کھڑی نہیں ہو سکتی، نہ بیدار ہو سکتی ہے۔ فرعون نے کیا کیا بنی اسرائیل کے ساتھ؟ فرعون نے پہلا کام جو کیا وہ قوم کو ذلت کی طرف دھکیلا ہے، معاشرے کو ذلیل کیا۔ جب ذلت کی طرف معاشرہ چلا جائے تو پھر اسے کچھ بھی کراتے رہیں وہ کچھ نہیں کہتے۔ بہرحال تھوڑا سا تحمل کیجیے گا تاکہ مقصد حسینی جو ہے وہ ہمارے حال کو صحیح کر سکے۔ فرعون نے اتنا دبایا کہ وہ اس حد تک پہنچ گیا کہ مردوں کو غلام، عورتوں کو غلام، بچوں کو مار دینا، اور اپنا لیبر کے طور پر بنی اسرائیل کو اس نے استعمال کیا۔ اتنا پست کر دیا کہ جو چاہے وہ کرواتا رہا، اور خود انا ربکم الاعلیٰ، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں کا دعویٰ کر بیٹھا۔ لیکن بنی اسرائیل نے دعا کی اور خدا نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی فرعون کے دربار میں بلند کیا۔ یعنی فرعون کیا کر رہا تھا اور خدا نے کیا کیا؟ جب خدا کچھ کرنے پر آئے تو پھر خدا یہ نہیں دیکھتا کہ آیا گھر دشمن کا ہے یا حکومت دشمن کی ہے، وہ اسی ہی میں سے ایسے نور کو نکالتا ہے جو تاریخوں تک ساطع ہو جاتی ہے۔ یہ خدا کا کام ہے، لیکن خدا بھی، فارمولہ خود قرآن میں ہے، خدا بھی اس قوم کی نصرت کرتا ہے، مدد کرتا ہے جو خود چاہے اپنے حال کو بدلنا۔ اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا خود ہی نہیں چاہتے تو پھر خدا کیا کرے گا؟ خدا تو نہیں کرے گا۔ دیکھیں خود بنی اسرائیل نے کیا، لیکن اس کے اثرات کیا ہوئے؟ جس حالت میں قوم بڑھتی ہے، پنپتی ہے، اس وقت نظام کیا تھا؟ نظام فرعونیت کا تھا۔ فرعونیت کے نظام نفوذ کر چکا تھا بنی اسرائیل میں۔ وہ بنی اسرائیل کہ جسے حضرت موسیٰ دریائے نیل میں سے معجزے دکھا کے گزار رہا ہے، وہ ابھی باہر نکلی تھی اور دیکھا ایک قوم بتوں کی پوجا کر رہی ہے، تو موسیٰ کو کہا موسیٰ ہمارے لیے کیوں نہیں ایسا خدا بنا دیتے؟ کیوں؟ معجزے دیکھ چکی تھی، معجزے دیکھ رہی تھی۔ کیوں کیا؟ کیونکہ نظام فرعونیت کا حاکم تھا ذہنوں پہ۔ عزیزان محترم، ہم کب توڑیں گے فرعونیت کے نظام کو؟ کیا ہم اسی فرعونیت کے نظام میں پلتے بڑھتے رہے تو کیا ہماری یہ نسل امام زمانہ کے کام آئے گی؟ تو کون کرے گا اس کو تبدیل؟ کیسے تبدیل ہوگی یہ؟ ہمارے بہت آسان ہے، وہاں صاحب ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ تو حکومت ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں۔ یہ لوگ مارس سے اترے جو ہماری حکومت میں ہیں، کہاں سے ہیں؟ ہمارے میں سے ہی ہیں۔ کون ان کو ہر سال ووٹ ڈالتا ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے بعد میں؟ کیوں چند لوگ اتنے طاقتور ہو جاتے ہیں؟ صاف واضح ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ستمگر اقوام کو رسوا کرتے ہیں، ذلت میں رکھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہمارے تو لائٹ ہی نہیں آ رہی، مولانا یہی آ جائے بڑی بات ہے، باقی باتیں چھوڑیں۔ کیوں ہے یہ؟ جو ملک نیوکلیر پاور ہو
اس کی لائٹ چلی جائے. لوگ ہنستے ہیں دنیا میں, واقعی ہنستے ہیں. نیوکلیر پاور ملک کی لائٹ جاتی ہو, ہم کیوں نہیں سوچ رہے اس بات کو؟ ہم کیوں نہیں اپنے شعور کو اس مقام پہ لے کر آتے؟ خود درس حسینی یہی تو ہے. درس حسینی یہ تھوڑی آپ آئیں سنیں چلے جائیں. تو اس لیے تھوڑی برپا کی جاتی ہے حسینیت کا درس. حسینیت کا درس تو مردہ قوموں کو اجاگر کرنے کے لیے ہے. حسینیت کا درس تو وقت کے یزید اور فرعون کو للکارنے کے لیے ہے. خوب قوم, اچھا دشمن جانتا ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی جانتا ہے, وہ خوف بھی کھاتا ہے, لیکن ہمیں دبایا ہوا ہے. ہمیں اتنا سرپریس کر دیا گیا ہے کہ یہ سر ہی نہ اٹھائیں. اصل یہ سوچ ہی نہ رکھیں, کوئی سوچنے نہ دو ان کو. ان کے ذہنوں کو اتنا کنٹرول کر لو. 8 سے لے کے 10 بجے تک ٹی وی, ٹاک شو, خبر نامے, نہ ان سیاستدانوں نے کچھ کرنا ہے نہ انہوں نے کچھ کرنے دینا ہے, لیکن ہم 3-4 گھنٹے یہ ٹی وی ضرور دیکھتے ہیں. کیوں؟ تاکہ جو دیکھنے والے ہیں یہ ذہنی مریض رہیں, اور باقی مسائل آپ کے سامنے ہیں, گھر سے نکل کے صبح رات واپس آنے تک. کیوں؟ تاکہ یہ سوچ نہ سکے. اور جو سوچنے کی جگہ ہے ان کے پاس, کون سی جگہ؟ یونیورسٹی, ایجوکیشن نظام, وہ بھی آپ کے سامنے. جو میرے ابو انگلش کی کتاب پڑھتے تھے آج تک وہی انٹر میں, وہ ابھی بھی وہی پڑھائی جاتی ہے. کورس ہی چینج نہیں ہوا آج تک, کورس ہی چینج نہیں ہوا. کتنے انجینئر, ڈاکٹر ہمارے ہیں, مگر کتنوں نے کوئی سسٹم ڈیزائن کیا آج تک؟ ملک کے لیے کر لیتے, خود کر لیتے. وسائل پہ ہم کب تک روتے رہیں گے عزیزان محترم؟ میں فردی طور پر کوشش نہیں کروں گا عزیزان محترم, میں آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں, اپنے وقت کو قیمتی سمجھیں, اپنی نگاہوں کو قیمتی سمجھیں. وہ اس کو ایسا نہ دے. بعض لوگ کہتے ہیں مولانا نماز قضا ہو گئی. کیوں قضا ہو گئی؟ کیونکہ وجود میں ابھی عشق نہیں بڑھتا. ابھی آپ کی فلائٹ ہو صبح, آپ ساری رات سوتے نہیں ہیں. کیوں؟ فلائٹ مس ہو جائے گی. کہاں جا رہے ہیں؟ کہ انشاءاللہ کربلا جا رہے ہوں, انشاءاللہ مدینہ جا رہے ہوں, یا کہیں بھی جا رہے ہوں, فلائٹ مس نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ فلائٹ ایک منزل پہ پرواز کروا رہی ہے. اور نماز قضا ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا یہی نماز دوسرے عالم میں پرواز کروا رہی ہے. کیفیت نہیں پیدا ہو رہی نا, کیفیت نہیں پیدا ہو رہی, عشق نہیں پیدا ہو رہا. عزیزان و تم, کربلا عشق کی سرزمین ہے. وہ عشق ہوگا تو کٹیں گے, عشق نہیں ہوگا تو نہیں کٹیں گے. پھر کوئی نہ کوئی گھر یاد آ جائے گا, کوئی بات یاد آ جائے گی, کوئی کام یاد آ جائے گا, اولاد یاد آ جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا سمجھتے ہیں؟ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ امام کے ساتھی کیسے ہونے چاہیے, کیسے ہوں گے؟ جیسے باقی ائمہ کے ساتھ لوگ تھے, وہ خصوصیات ہونی چاہیے. اور ہم سب سے زیادہ کربلا والوں کا ذکر کرتے ہیں. وہ ویسے تو نہیں ہو سکتا, کوئی بھی نہیں ہو سکتا, لیکن وہ خصوصیات کو حاصل تو کر سکتے ہیں. کیا امام زمانہ کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو صبح امام کے پاس جائیں پھر بولے مولا بس اب میں گھر جا رہا ہوں, مجھے کوئی کام ہے؟ ایسا کریں گے آپ؟ ابھی ٹیسٹ ہوا پچھلے دنوں ہندوستان کے مسلمانوں کا. ایک عالم جس نے افریقہ میں لاکھوں کو مسلمان کیا, اسے علاج کے لیے ہندوستان بھیجا گیا, مگر حکومت اور بیرونی طاقتوں نے اس کا علاج نہ ہونے دیا. مسلمان کچھ کر سکے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ صرف شیعہ میرے خیال میں 2-3 کروڑ ہیں. کچھ کر سکے؟ مولانا مرتضیٰ زیدی کئی دنوں سے جیل میں ہے. صاحب آپ جانتے ہیں وہ صاحب عمل آدمی,
اور جو بھی مسائل ہے بہرحال مجھے نہ ان میں اتنا بہت زیادہ علم ہے نہ، لیکن بہرحال ایک عالم ہے، کئی مجلسیں ہی پڑھتے ہیں محرم میں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کیس ختم کر دو، کہا کہ صرف بیل کر دو. کچھ کر پائے ہم لوگ آج تک؟ اب آپ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آئیں گے. شیخ زکزکی کو واپس نائجیریا بھیج دیا گیا. ٹیسٹ تھا، یہ امتحان تھا، رہ گیا. آسان نہیں ہے. الجل یہی کہا امام حسین، اپنے جگر کے خون کا اصل چاہیے مجھے. دے سکتے ہو؟ آ سکتے ہو؟ موت سے عبور کر سکتے ہو؟ اگر کر سکتے ہو آؤ، مجھا. کیسے چھوٹے گا یہ سب، اور کہاں سے چھوٹے گا؟ کیسے چھوڑیں گے؟ عزیزان محترم، معرفت چاہیے. جب تک معرفت نہیں ہے وجود میں، نہیں ہے معرفت. اب آپ کو معرفت ہے امام حسین کی مجلس کی، آپ کو پتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے. آپ بارش میں بھی آئے ہوئے، ٹریفک جیم میں بھی آئے ہوئے، سارے کام چھوڑ کے بھی آئے ہوئے، اور ہر جگہ آئے ہوئے، ہر امام بارگاہ میں جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے ہر آدمی وہاں پہنچا ہوا ہے. کیوں پہنچا ہوا ہے؟ کہ امام حسین کی مجلس کی معرفت ہے. اب امام یہاں بلا کر ہمیں دوسرے لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں. اگر ہم وہاں نہیں پہنچے، عزیزان محترم، 1185 سال ہو گئے ہیں امام زمانہ کی ولادت کو، اور کتنے سال امام غیبت میں رہیں گے خدا جانتا ہے. لیکن جب تک امت تیار نہیں ہوگی امام نہیں آئے گا. نہیں آئے گا امام. بار بار کوفہ کا ذکر کرنا، بار بار حضرت مسلم کا ذکر کرنا، بار بار کوفہ کی بے وفائیاں، کوفہ کے بد عہدی اور بے پیمانی کو ذکر کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات کا دور بھی دیکھا تھا. امام نے 4 سال حکومت کی ہے. یہ خواتین وہی ہیں جن کو حضرت زینب نے قرآن کی تعلیم دی ہے، مگر انہوں ہی نے سونے کے بدلے میں اپنے مردوں کی تلواریں بیچ دی. آسان بات تھی. ایسے ہی گزر گئے ہم تاریخ کی باتوں میں سے. کیسے ہو عزیزان مطلب وقت کا امام بھی یہی چاہ رہا ہے، خون جگر چاہ رہا ہے. کہہ رہا دے سکتے ہو، میں آنے کو تیار ہوں. کہاں آئے؟ مکہ میں آئے گا. مکہ تیار ہے. جنت البقیع میں تو ہم جا نہیں سکتے، کعبہ کو ہاتھ لگا نہیں سکتے، تو امام کہاں آئیں گے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیسے کیوں نہیں سوچتے ہم لوگ اس بات کو کہ امام خود آئیں گے، سب خود ہو جائے گا. خود ہو جائے تو پھر کیوں نہیں ہو رہا ابھی تک؟ پھر میں اور آپ کس کہانی کے اندر ہیں؟ اس کا مطلب ہے ہمیں کچھ کرنا ہے. ہمیں اپنے وجود کو ایسا بنانا ہے کہ ہمارے لیے غیبت اور ظہور میں فرق نہ رہے. میری زندگی ایسی ہو جیسے میں ظہور کے اندر زندہ رہوں. ایسی زندگی کریں، شروع کریں. 1 گھنٹہ ایسا رکھیں کہ ایسا جیسے میں ظہور کے اندر ہوں. ظہور میں کیسا ہوں گا؟ مولانا یہ پڑھ دیں، وہ پڑھ دیں. میں نہیں پڑھ سکتا. میرا امام مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اپنی گردن اس کے لیے تیار رکھی ہوئی ہے، نہ آپ لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے یا کسی کے دل کو خوش کرنے کے لیے. امام حسین کا درس یہی ہے. وہ لوگوں کا خوف، ممبر کا خوف، جگہ کا خوف، سٹیٹس کا خوف. کیسا خوف؟ خوف حسینیت کے راستے میں اگر عزیزان محترم آنا ہے تو خوف کو دفنا کر آنا پڑے گا. اور یہ پہلی شرط ہے. راستے جس کا انتخاب کیا ہے وہ شہادت پہ جاتا ہے. اسلام رو قیام سید الشهدا حفظ کرده. جریانی است داره پیش میره در دنیا به رهبری حسین ابن علی صلی الله علیه و سلم.